علیکم، میں سن رہا ہوں یعنی بلندی. السلام علیکم، میں بشرا ہوں یعنی خوشخبری. Today we will talk about sleeping. آج ہم لوگ سونے کی بات کرتے ہیں. جی ہاں، دین اور سائنس کی بات کرتے ہیں. بنجامن فرانکلن نے کہا تھا early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. جلدی سونا اور جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، دولت مند اور دانش مند بناتا ہے. مگر آج کل کے بچے رات بھر پب جی کھیلتے رہتے ہیں. ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں. رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں. اس سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے، دن بھر تھکان رہتا ہے اور پڑھائی نہیں کر پاتے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ رات بھر جگے رہنے سے یا کم سونے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. جی ہاں، اس سے موٹاپا ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. مگر اچھی نیند سے دن بھر انرجی رہتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان چاق چوبند رہتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے عن ابی برزۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها رواه البخاری. اس کا مطلب ہے کہ ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند کرتے تھے. اسی لیے عشاء کے بعد فوراً سو جانا چاہیے، بات تک نہیں کرنی چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. صدرہ، مگر ہم میں سے کتنے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ سارے لوگ واٹس ایپ اور فیس بک پر وقت ضائع کرتے ہیں اور بچے آن لائن کھیل پر. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی ہے جو صبح جلدی اٹھتے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. تو قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے. اور اگر ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ورزی کرتے ہیں. اسی لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. تھینک یو.